بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ سرگودا کرانہ پہاڑیاں، ایٹمی ریڈیشن لیکیج، بھارتی طیاروں کا مار گرانا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 7 مئی سے لے کر 10 مئی کے دوران پاک و ہند کی فضائیں سخت تناؤ کا شکار رہیں۔ اس تناؤ کی وجوہات پر ابھی تک بہت سارے پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو امور واضح ہو چکے ہیں ان کے مطابق بھارت کی طرف سے پاکستان کو قبل از وقت بتلا دیا گیا تھا کہ بھارت پہلگام دہشت گردی کے حملوں کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردوں کے بعض ٹھکانوں پر حملے کرے گا، اور اس اطلاع کی امریکی صدر اور نائب صدر نے بھی تصدیق کر دی تھی۔ پیشگی اطلاع کی وجہ سے ان ٹھکانوں پر بہت کم افرادی قوت کی موجودگی کی وجہ سے بھارتی میزائلوں کی بمباری کے باعث بہت کم جانی نقصان ہوا۔ موقع کی مناسبت سے پاکستان کے مقتدر حکمرانوں نے اس چانس سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور پاکستان کے دعویٰ کے مطابق بھارتی فضائیہ کے چند طیارے بھارتی فضاؤں میں ہی مار گرائے، جن میں فرانس کی طرف سے مہیا کردہ جدید رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ پاک فضائیہ نے چینی طیاروں، چینی میزائل، چینی اور ترکش جیمنگ سسٹم کو استعمال کیا اور کامیابی حاصل کی۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق بھارت اس نقصان پر تلملا اٹھا اور اس نے پاکستان کی فضائیہ کے 11 اڈوں کو نشانہ بنایا۔ نور خان، سرگودا، مصحف بیس اور جیکب آباد بیسز پر حملے پاکستان کے لیے بہرحال پریشان کن تھے۔ بھارت کے ان حملوں کے دوران پاکستان کی جوابی کارروائی S-400 کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ 10 مئی کو پاکستان کی طرف سے ریڈ ہاٹ لائنز کے فون امریکہ اور بیلجیم میں بج گئے، اور پھر صدر امریکہ کی طرف سے انتہائی پریشان کن خفیہ معلومات کی دستیابی کی بنا پر دونوں ملکوں کے درمیان فوری جنگ بندی کروانے کا بندوبست کر دیا گیا۔ اس جنگ بندی کے بعد سے بھارتی اور بین الاقوامی سوشل میڈیا پر یہ خبریں شدت سے گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان میں سرگودا کے مضافات میں واقع کرانہ ہلز، جہاں بھارت کے دعوے کے مطابق پاکستان کے ایٹمی وار ہیڈ سٹور کیے گئے ہیں، وہاں پر دھماکے ہوئے ہیں اور دھواں اٹھتا دیکھا گیا ہے، اور ایٹمی ریڈیشن کی لیکیج ہوئی ہے، اور بھارت کے دعویٰ کے مطابق ہی ارد گرد کے مضافاتی علاقے بھی خالی کروا لیے گئے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے حکمران اور سرکاری میڈیا بہرحال اس بارے میں کوئی واضح بیان نہیں جاری کر رہے۔ اب مشہور اخبار دی اکنامک ٹائمز نے ایک روز قبل یہ خبر شائع کر دی ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA نے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی جوہری تنصیب سے کوئی شعاعی اخراج یا رساؤ نہیں ہوا ہے، اور اس ادارہ نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت کے آپریشن سندور کے دوران بھارتی میزائلوں نے پاکستان کے سرگودا میں واقع کرانہ ہلز کو نشانہ بنایا ہے، جس سے مبینہ طور پر کوئی جوہری حادثہ پیش آیا ہے۔ IAEA کے پریس ڈپارٹمنٹ کے فریڈرک ڈھال نے ٹائمز آف انڈیا کے سوال کے جواب میں ایک ای میل کے ذریعے اس سارے امر کی وضاحت کر دی ہے۔ ایٹمی معاملات سے متعلق بین الاقوامی ادارے کی طرف سے اس وضاحت کے بعد اب بین الاقوامی اور بھارتی سوشل میڈیا کے پنڈتوں کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کرانہ ہلز پر کوئی ایسا حملہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو کوئی نقصان پہنچا ہو۔ جہاں تک پاکستان کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ اس کی فضائیہ نے بھارتی فضاؤں میں موجود ایئر بورن طیاروں پر حملہ کر کے بھارتی فضائیہ کے 6 طیارے مار گرائے ہیں، تو اس کا ثبوت مہیا کرنا بہرحال پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اس بارے میں حال ہی میں سائبر کرائمز کی تحقیق کرنے والے ادارے دی 420 نے درج ذیل خبر شائع کی ہے۔ اس خبر کے مطابق 9 مئی کو عالمی خبر رساں ادارے روئٹرز نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں 2 نامعلوم امریکی اہلکاروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ چین کے بنائے گئے J-10 لڑاکا طیاروں نے سرحد پار جھڑپوں کے دوران بھارت کے طیارے مار گرائے، جن میں مبینہ طور پر رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ یہ خبر جنوبی ایشیا کے بڑے میڈیا اداروں جیسے دی ڈیلی سٹار، ڈان، دی نیوز اور جیو نیوز میں تیزی سے پھیلا دی گئی،
اور پاکستان اور چین میں بھی سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر اس خبر کو شیئر کیا گیا۔ تاہم بھارتی حکام نے کسی بھی ایسے نقصان کی تصدیق ابھی تک نہیں کی اور رپورٹ میں بیان کیے گئے امریکی اہلکاروں کی شناخت بھی ظاہر نہیں کی گئی۔ اب بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام کے کابینہ کے وزیر اشوک سنگھل نے رپورٹ کی، یہ جو رپورٹ روئٹر نے دی، اس کی ساکھ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی ثبوت شامل نہیں اور یہ مکمل طور پر دو گمنام امریکی اہلکاروں کے بیانات پر مبنی تھی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ خود رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ اہم تفصیلات غیر واضح تھیں۔ اپنے ٹویٹر تھریڈ میں وزیر سنگھل نے رپورٹ کے ماخذ کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ رپورٹ دو صحافیوں سعید شاہ اور ادریس علی نے مشترکہ طور پر لکھی ہیں، جو دونوں پاکستانی نژاد ہیں۔ انہوں نے اس بات پر سوال اٹھایا کہ ان صحافیوں نے روئٹرز کے لیے کب اور کتنی تحریریں لکھی ہیں، اور پھر بتایا کہ سعید شاہ نے صرف 5 دنوں کے دوران 3 تحریریں شائع کیں اور وہ بھی صرف اس مئی کے مہینے میں۔ آسام کے کابینہ وزیر سنگھل نے دعویٰ کیا یہ صحافی بین الاقوامی پلیٹ فارم پر صرف پاکستان کے حق میں تیار کردہ کہانیاں آگے بڑھانے کے لیے فعال ہوئے ہیں۔ وزیر سنگھل نے موقف اختیار کیا کہ اس خبر کو روئٹر جیسے بین الاقوامی ادارے میں شائع کرنے سے یہ بیانیہ عالمی سطح پر قابل اعتماد محسوس ہونے لگا، حالانکہ نہ تو بھارتی ذرائع نے اس کی تصدیق کی اور نہ ہی کسی آزاد ذریعے نے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مالیاتی منڈیوں نے بھی اس بیانیے کو چیلنج کر دیا۔ جیسا کہ سنگھل نے بتایا کہ 10 مئی کو بھارتی دفاعی سٹاکس میں 4% سے زائد اضافہ ہوا، چینی دفاعی سٹاکس میں 8% کمی ہوئی اور فرانس کی رافیل بنانے والی کمپنی ڈاسو ایویشن کے شیئرز میں بھی معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مارکیٹ کا یہ رد عمل بھارت کے موقف کو تقویت دیتا ہے اور یہ جو رپورٹ ہے اس کے دعووں پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ اب ناظرین، یہ پاکستانی حکام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھارتی طیاروں کو مار گرانے کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت مہیا کرے تاکہ یہ معاملہ بھی واضح ہو سکے، جیسے کہ ایٹمی ریڈیشن کی لیکیج کا معاملہ بین الاقوامی ادارے نے واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح ان طیاروں کو کیا مار گرایا گیا ہے اور کیا اس میں رافیل طیارے شامل تھے یا نہیں، یہ بہرحال پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوششیں کریں اور اپنے اس دعوے کا جو ثبوت ہے وہ واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔